بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم. أما بعد، عن أبي سعيد سنان الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. اسلام ایک اتنا پیارا اور خوبصورت دین ہے کہ دنیا کا کوئی دوسرا مذہب، دین، طریقہ اس جیسا نہیں ہے، اور اس کی قدر و منزلت اس شخص سے پوچھئے جس شخص کو اللہ نے اسلام سمجھ کے اسلام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مجھے، آپ کو، تقریباً ہم سب کو باپ داداؤں سے وراثت میں ملا ہوا ہے، اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ وراثت میں ملی چیز کی قدر کوئی نہیں کرتا۔ جناب جعفر رضی اللہ عنہ جو سیدنا علی کے بڑے بھائی تھے، نجاشی کے دربار میں کیا کہا تھا؟ نجاشی کو وہ حقیقت بتائی تھی جو عربوں کی اصلیت تھی۔ کہا معمولی بات پہ قتل و غارت عادت تھی، مہینوں نہیں سالوں لڑتے رہنا ہمارا طریقہ تھا۔ جہالت اس قدر تھی کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اپنے آپ کو بہتر اور اپنے سے دوسرے انسان کو حقیر سمجھنا، یہ ہماری فطرت تھی۔ لیکن اللہ نے ہمیں، بلکہ یہاں تک انہوں نے کہا کہ ہم اندھیروں کی ان تہوں میں تھے جہاں شاید نور پہنچنے کی کوئی توقع نہیں تھی، کوئی امید نہیں تھی، کہ اللہ نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نبی عطا کر دیا۔ اللہ آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ کہتے ہیں قرآن میں کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اللہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کو، بلکہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں؟ گمراہی کے اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے کے آتے ہیں۔ یہی تو اسلام ہے۔ لیکن ہم اس موروثی چیز کی قدر نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں تو مفت میں ملا ہوا ہے، اور نہ ہی ہمارا تعلق دنیا کے ایسے خطے سے ہے جہاں مسلمان ہونا ایک گالی ہو، جہاں مسلمان کے لیے زندگی کو تنگ کر دیا جائے۔ ہمارا تعلق بھی ایسے خطے سے نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، انڈیا میں رہنے کے باوجود بھی ہم ایسے علاقوں سے ہیں جہاں ابھی ہندو غالب نہیں ہیں، ہم غالب ہیں، یا برابری کا معاملہ ہے۔ آپ لوگ تو عینی گواہ ہیں، گجرات میں جو کچھ ہوا، اگر اللہ نہ کرے باقی شہروں میں شروع ہو جائے، کیا مسلمان کے لیے ہندوستان میں رہنا ممکن ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ لیکن اس کے برعکس آج کا مسلمان، بے شک گیا گزرا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر کسی مسلمان میں کوئی ہندو، کوئی عیسائی، کوئی سکھ، کوئی پارسی، کوئی یہودی، کسی بھی دوسرے مذہب کا بندہ رہتا ہو، کسی بھی دوسرے دین کا بندہ رہتا ہو، مسلمان نے کبھی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ یہ تاریخ گواہ ہے، زمین اور آسمان اس بات کے گواہ ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے جو دین ہمیں دیا ہے، اس دین کے ذریعے سے ہماری تربیت کی گئی۔ کس بات کی؟ کہ لوگوں، تمہیں ایک اصول دے دیا گیا ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ ابو سعید سنان الخدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، لا ضرر ولا ضرار، نہ تم نے خود کو کوئی نقصان دینا ہے، نہ اپنے کسی بھائی کے لیے نقصان کا سوچنا ہے۔ ایک اصول دے دیا۔ رشتہ داری ہو، معاشرت ہو، کاروبار ہو، رہنا سہنا ہو، محلے میں ہو، جم میں ہو، کہیں بھی کسی طرح کا کوئی معاملہ ہو، کہیں بھی کوئی معاملہ ہو، ایک اصول سمجھا دیا گیا
کہ نہ تم نے خود کو کسی تکلیف میں مبتلا کرنا ہے اور نہ تم نے اپنے کسی بھائی کے لیے تکلیف کا سبب بننا ہے۔ خود کو کوئی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا، کوئی بندہ اپنے لیے تکلیف کو پسند نہیں کرتا، کوئی بندہ اپنے لیے تکلیف کو پسند کرنا تو دور کی بات، خواب میں بھی اپنے لیے تکلیف کو پسند نہیں کرتا۔ ہر بندہ خوشی چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، آسائش چاہتا ہے، آرام اور آسانی چاہتا ہے۔ لیکن اگر دنیا کے کسی ایسے خطے میں ہم رہ رہے ہیں جہاں مسلمانوں پر سختی ہے، مسلمانوں پر تنگی ہے، تو قرآن کہتا ہے کل قیامت کے دن مسلمان جب اللہ ان سے پوچھے گا، ہاں بھئی عمل کیوں نہیں کیا، وہ کہیں گے اللہ ہمیں عمل کرنے نہیں دیا جاتا تھا۔ اللہ اس دن قرآن کہہ رہا ہے جواب دیں گے، الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، بس ہجرت کر کے چلے جاتے، لیکن کوئی ہجرت کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ مال چھوڑنا پڑتا ہے، رشتہ دار چھوڑنے پڑتے ہیں، خاندان چھوڑنا پڑتا ہے، قبیلہ چھوڑنا پڑتا ہے، بستی چھوڑنی پڑتی ہے، کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا، کہ انسان خود اپنے لیے تباہی کا گھڑا کھودے، خود اپنے لیے تباہی کا رستہ چنے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کے سامنے رستے رکھ دیے ہیں، اور پھر ان رستوں پر چل کے اللہ اکبر، یہ کوئی معمولی رستے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو بندہ ہجرت کرتا ہے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، اللہ کے لیے اور اس کے دین کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری اسے سنا دی۔ کیا خوشخبری سنائی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ جو بندہ اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے، اس ہجرت کی وجہ سے اللہ اس کی پچھلی زندگی کے سارے ہی گناہ، چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کس طرح معاف کر دیتے ہیں؟ جس طرح ایک بندہ کفر سے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہوتی ہے جب یہ کلمہ کہتا ہے تو اس کو کس چیز کی حفاظت دی جاتی ہے، کس چیز کی سیکیورٹی دی جاتی ہے؟ کہ تیری پچھلی زندگی ساری ختم، تیرے سارے گناہ معاف، بلکہ اگر تیری کوئی اچھائیاں پچھلی زندگی میں تھیں اللہ نے ان کو تیری اس زندگی میں بھی شامل کر دیا ہے، اور تو آج ایسے ہو گیا ہے جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کے دنیا میں آیا ہو۔ الاسلام یہدم ما قبلہ والہجرۃ تہدم ما قبلہ۔ اسلام لانا بھی پچھلی زندگی کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے، اور اللہ کے لیے ہجرت کر لینا بھی پچھلے گناہوں کی اور پچھلی زندگی کے گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ لیکن ہم قبول نہیں کرتے۔ یہ کوئی معمولی عمل بھی نہیں ہے کہ انسان اپنا گھر بار، مال دولت، پیسہ سب کچھ چھوڑ کے چلا جائے۔ من ترک شیئا للہ عوض اللہ خیرا من، یہ اصول یاد رکھیے، جو بندہ اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے، میرا اللہ اس کے بدلے میں اس کو زیادہ عطا فرماتا ہے۔ عوض اللہ خیرا من، اللہ اس چیز سے جو اس نے چھوڑی ہے اس کے بدلے میں اس کو بہتر عطا کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور ابن القیم رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، اذا اغلق اللہ علی عبدہ بابا، اگر اللہ اپنے بندے پر کسی حکمت کی وجہ سے جو وہ جانتا ہے، اگر اپنے بندے پر ایک دروازہ بند کرتا ہے تو اللہ اس ایک دروازے کے بند کرنے کے بدلے میں اپنے بندے کے لیے اپنی رحمت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ اردو کا محاورہ سنا نا آپ نے، ایک در بند 100 در کھلا، یہ سچ ہے۔ آپ اللہ کے لیے ایک کام کیجئے، اللہ آپ کے اس کام کی وہ قدر کرنے والا ہے کہ دنیا کبھی اس کی قدر نہیں جان سکتی۔ تو پہلا اصول کیا ہے؟ لا ضرر، اپنے آپ کو کوئی نقصان نہیں دینا، اپنے نقصان کا کوئی فیصلہ نہیں کرنا، اپنے نقصان کے بارے میں نہیں سوچنا، اپنے آپ کو نقصان کے رستے پہ نہیں ڈالنا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، بچا کے رکھنا ہے۔ اور کوئی بندہ بھی اپنے لیے برے کو پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے ایمان کا سب سے بہترین درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ احب لاخیہ ما تحب لنفسک تکن مؤمنا، تمہارے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے، تمہارے ایمان کو بہترین بنانے کے لیے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کو یہ دلیل چاہیے کہ میں مومن ہوں یا نہیں،
کسی کو اس بات کے لیے کوئی حجت چاہیے، کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے کہ میں مومن ہوں یا نہیں ہوں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ ایک کام کر کے اپنے آپ کو چیک کر لے، اور وہ کام کیا ہے؟ احب لاخی ما تحب لنفسک، اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے آپ کے لیے پسند کرتے ہو، فرمایا تمہارے مومن ہونے کی دلیل ہے۔ اپنے لیے اچھا پسند کریں، بھائی کے لیے برا پسند کریں، یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن کی نشانی کیا ہے؟ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے۔ تو لا ضرر، پہلی چیز اپنے لیے، اپنے آپ کے لیے کوئی برائی کا معاملہ نہ کریں، اپنے آپ کو تباہی کے راستے پہ نہ ڈالیں۔ اور اللہ نے قرآن میں جا بجا یہ بات ہمیں کہی ہے کہ لوگوں اپنے آپ کو تباہی کے راستے پہ نہ لے کے چلو، لیکن اس کے باوجود بھی انسان اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، لوگو تم جہنم کے بالکل کنارے پہ کھڑے تھے، فانقذکم منها، میں نے محمد کو تمہاری طرف بھیجا جن کی وجہ سے اللہ نے تمہیں جہنم سے بچا لیا۔ قریب تھا تم جہنم میں گر جاتے، اپنے آپ کو تباہ کر لیتے، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذات کے بارے میں ایک مثال بیان فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی روایت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک بہت بڑی آگ کی رکھوالی کا ذمہ اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ کس طرح سے؟ فرمایا ایک بہت بڑی آگ جل رہی ہے اور میں اس کے اوپر کھڑا ہوں، اور میں نے اپنے اوپر کیا ذمہ داری لی ہے کہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی اس آگ میں نہ گرنے پائے، کوئی اس آگ میں نہ آ جائے، کوئی اس آگ کی طرف نہ آ جائے۔ جو بھی آنے کی کوشش کرتا ہے میں اس کو روکتا ہوں، دھکیلتا ہوں، پیچھے کر دیتا ہوں تاکہ کوئی اس آگ میں نہ گر جائے۔ لیکن فرمایا تمہاری مثال ان پروانوں کی طرح ہے، ان کیڑوں کی طرح ہے جو آگ کو دیکھ کے اس کی طرف لپکتے ہیں۔ فرمایا میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں، تم آگ سے بچ جاؤ، تم بچنے کے لیے تیار نہیں بلکہ لپک لپک کے آگ کے لیے آ رہے ہو، لپک لپک کے آگ کی طرف آ رہے ہو، لیکن میں اپنی کوشش کر رہا ہوں کہ میں تمہیں آگ سے بچاتا رہوں۔ اور یہ بات اللہ نے قرآن میں کہی، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ لوگوں یہ رسول جو ہے نا، جو میں نے تمہاری طرف بھیجا ہے، جس کا میں نے تمہیں امتی بنایا ہے، یہ رسول بڑا حریص ہے، انہیں اس بات کا بڑا لالچ ہے۔ کس بات کا لالچ ہے؟ کہ تم لوگ جہنم سے بچ جاؤ۔ شاید کوئی باپ اپنی اولاد کا بھی اتنا لالچ نہ کرتا ہو کہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ ہاں یہ لالچ تو باپ کرتا ہی ہے، میرے بچے کا بزنس اچھا ہونا چاہیے۔ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا ہوتا، پلاننگ اس دن سے شروع ہو جاتی ہے کہ جی میں نے اپنے بچے کا مستقبل سیکیور کرنا ہے۔ اور اللہ کے بندے کس مستقبل کی بات کر رہے ہو؟ یہ وہ بچہ ہے جو ابھی دنیا میں آیا نہیں، اللہ رب العزت نے اس کے رزق کے معاملے پہلے طے کر دیے ہیں۔ کس مستقبل کی باتیں کر رہے ہو؟ اس کو اس کا نصیب ملے گا، تم اس کا نصیب لکھنے والے نہیں ہو، یہ وہ اس کا نصیب لکھنے والا وہ ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ لیکن ہم کون ہیں؟ مادیت پہ یقین کرنے والے کہ نہیں دنیا کے اسباب ہونے چاہیے، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں ہماری ذمہ داری کیا عائد کی ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ ہے ذمہ داری۔ کیا ذمہ داری؟ اللہ فرماتا ہے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا لو۔ پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر اپنے گھر والوں کی فکر کرو وہ جہنم سے بچ جائیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کسی بھائی نے کبھی گھر فون کر کے اپنی اہلیہ سے پوچھا ہو کہ آج بچوں نے نماز پڑھی ہے، بچوں نے قرآن کا پڑھا ہے، سبق یاد کر لیا ہے؟ نہیں۔ ایک سوال ضرور ہوتا ہے کنفرم، ہاں جی بچے آپ ٹیوشن گئے تھے، اسکول گئے تھے، اسکول کی فیس چلی گئی؟ کیونکہ دین کو ہم اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہی بات جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی کہ دین ہمیں وراثت میں ملا ہے، اس لیے اس کی قدر نہیں جانتے۔ اگر یہی وراثت ہوتی کہ بھئی دین بھی تم نے سیکھنا تو تمہیں ملے گا، پھر میں بھی دیکھتا کس طرح لوگ اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے پیسہ خرچ نہیں کرتے۔ ہم پیسہ اس چیز پہ خرچ کرتے ہیں جس میں ہمیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے۔ تو دین کا پہلا اصول لا ضرر، اپنے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ لیکن یہ دین نہیں ہو سکتا
جو اپنے آپ سے تو نقصان کے بچنے کی بات کرے لیکن کسی کے نقصان کی یا کسی کے فائدے کی بات ہی نہ کرے. ایسا نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر فی الاسلام. لوگوں یہ اسلام کی عظمت ہے کہ اسلام میں کسی طرح کی تنگی اور تکلیف والا کسی کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرما دیا لا ضرر، جہاں تم نے اپنے آپ کو نقصان سے بچانا ہے، ولا ضرار، وہاں یہ اصول بھی یاد رکھو کہ تمہاری وجہ سے تمہارے کسی بھائی کو بھی کوئی تکلیف اور نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. یہ ایمان کا بہت بڑا درجہ ہے. یہ ایمان کا بہت بڑا درجہ ہے اور ہم اس درجے سے بہت دور ہیں. ہم صرف اپنے آپ کے بارے میں سوچنے والے ہیں. اور ایسا کیوں ہے؟ ایمان کی کمی. اور ایمان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختلف احادیث میں اور قرآن مجید کی آیات سے جو ہمیں دلیل ملتی ہے کہ ایمان یزید بالطاعہ وینقص بالمعاصی، کہ ایمان جب ہم بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی بندگی کا کام کرتا ہے، یہ ایمان بڑھتا ہے. اور اگر کوئی آج ایمان کی بات کرے نا، یقین کیجیے آپ نے بھی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھے ہیں، کوئی کسی کی خیر خواہی کی بات کرے تو لوگ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ یار پتہ کرو اس کو اس سے کوئی مفاد ہوگا، اس کو اس سے کوئی لینا دینا ہوگا، کوئی غرض ہوگی اس لیے سوچ رہا ہے. مومن منافق نہیں ہو سکتا، یہ تو منافق کا طرز عمل ہے. المؤمن صاحب الوجہ، یہ مومن کی عظمت ہے کہ مومن ایک چہرے والا ہوتا ہے. والمنافق ذو الوجہین، اور منافق کون ہوتا ہے؟ جس کے کئی چہرے ہوں یا کم از کم دو چہرے ہوں، اس کے سامنے وہ چہرہ، اس کے سامنے یہ چہرہ. ابھی میں نے آپ کے سامنے بات کی ایمان کے بہترین تقاضوں میں سے تقاضا کیا ہے؟ احب لاخیہ ما تحب لنفسک، جو اپنے آپ کے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرو. یہ ہمیں ایمان اسلام نے سکھایا. دنیا کے کسی مذہب میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. کیوں نہیں ملے گی؟ کہ ان کے ان مذہبوں کے اندر یہ خوبی نہیں تھی جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. اور وہ خوبی، سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ اللہ نے ہمیں ایک پورا کامل مکمل بہترین دین عطا کیا ہے جو کس سے پہلے کسی کو نہیں مل سکا. بہت بڑی خوبی ہے یہ. یہودیوں نے یوں ہی جناب عمر رضی اللہ عنہ کو یہ برملا نہیں کہہ دیا تھا، عمر اگر یہ آیت اللہ ہمیں دے دیتا، اگر یہ آیت اللہ ہم پہ نازل کر دیتا تو جس دن یہ آیت ہم پہ نازل ہوتی ہم پوری زندگی کے لیے اس دن کو اپنے لیے عید کا دن بنا لیتے. اس سے بڑی نعمت کیا کہ اللہ کہہ دے میں نے تمہیں ایک ایسا دین دے دیا ہے جو مکمل اور کامل اور بہترین دین ہے. پوری زندگی قیامت تک کے لیے تمہارے لیے اس زندگی، اس دین کے اندر اصول اور ضابطے موجود ہیں، زندگی کو تم گزار سکتے ہو، اس کو فالو کرتے رہو. کوئی بندہ آج دعویٰ نہیں کر سکتا کہ دین کے اندر کوئی ایسی خامی ہے جو میری زندگی کے معاملات میں میری رہنمائی نہیں کرتی. کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا. ہاں ایک بندہ دعویٰ کر سکتا ہے جو جاہل ہو، جسے دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. جو دین کے بارے میں جاننے والا ہے کبھی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا. اور جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کہی، اسلام ایک ایسا دین ہے لا ضرر فی الاسلام، اسلام میں کسی طرح کا کوئی نقصان نہ کسی کے لیے، نہ کسی کی ذات کے لیے، نہ کسی ذات سے کسی دوسرے کی ذات کو. اسلام میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کی عظمت کی بات کی تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ المسلم، مسلمان کی ڈیفینیشن جب بیان کی، تعریف بیان کی کہ مسلمان کہتے کسے ہیں، تو صحیح البخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے یا اس کے ہاتھ سے دیگر تمام مسلمان جو ہیں وہ کیا ہو جائیں؟ محفوظ ہو جائیں. کہ اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے تمام مسلمان کیا ہو جائیں؟ محفوظ ہو جائیں. لیکن سبحان اللہ، جس کے سامنے ہمارا ہاتھ نہ چل سکتا ہو، ہم اپنی زبان اتنی چلا لیتے ہیں کہ وہ ہاتھ سے بھی زیادہ خطرناک کام کر جاتی ہے. عربی شاعر نے ایک بات کہی ہے نا کہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ تلواروں کے زخم تو مٹ سکتے ہیں لیکن زبان کے دیے ہوئے زخم مٹا نہیں کرتے.
یہ دلوں کو چیر کے رکھ دیتی ہے۔ اور اسی لیے جو احباب 40-90 کے درس میں شرکت کرتے رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ زبان کتنی خطرناک چیز ہے اور ہمارے جسم میں کتنا ایک خطرناک عضو ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث کے اندر بڑی تفصیل سے ہم نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کے 2 اعضاء کے بارے میں خاص طور پہ ہمیں نصیحت کی تھی، ایک دل اور دوسری زبان، خاص طور پہ ان کے بارے میں نصیحت کی تھی۔ اور اسی ٹکڑے کے بارے میں تو اللہ کے رسول نے، جیسے میرے محترم نے آواز دی، جنت کی ضمانت دی تھی اللہ کے رسول نے، اگر اس کو اور اپنی ٹانگوں کے درمیان 2 ٹکڑوں کی اگر حفاظت کر لو گے، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو مسلمان وہ ہے جس کی زندگی میں سنت نے اس کی زندگی کے اصول طے کر دیے ہیں کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے اس کے بھائی محفوظ ہو جائیں۔ لا ضرار فی الاسلام، اسلام میں کسی کے لیے کوئی تنگی نہیں ہے، کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف نہیں ہے، بلکہ اسلام امن کا دین ہے۔ اور اس کی بہترین مثال وہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے، مکہ فتح کر لیا، مکے کی پوری چودراہٹ اللہ کے رسول کی تلوار کی نوک پہ تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے یہی زبان ہلاتے، کہتے ان کی گردنیں اڑا دو، لیکن یہی زبان ہلی تو کیا کہا؟ انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے آج تم سب کو معاف کر دیا، تم سب آزاد ہو، تم پر کسی طرح کا کوئی محاسبہ نہیں ہے۔ یہ ہے بہترین مسلمان، یہی وہ زبان ہے جس کو بچانے کے لیے، یہی وہ جھگڑے ہیں، یہی وہ ہاتھ کا استعمال ہے جس سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی جنت کی ضمانتیں دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنن ابی داؤد کی روایت ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ صرف اس لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، حق پہ ہونے کے باوجود، سچا ہونے کے باوجود، کوئی اس کو جھوٹا نہ کہہ سکتا ہو، لیکن فریق مخالف صرف لڑنا چاہتا ہے، فتنہ اور فساد کھڑا کرنا چاہتا ہے، لڑائی کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ اللہ کا بندہ لڑنا نہیں چاہتا، یہ کہتا ہے جا میرے بھائی میں لڑنا نہیں چاہتا، میں تجھ سے الجھنا نہیں چاہتا، میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں، میں اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ حق پہ ہونے کے باوجود بھی جھگڑے سے بچنے کے لیے، جھگڑے کو چھوڑنے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، میں محمد اس کو جنت کے درمیان میں اللہ سے محل لے کے دینے کی ضمانت دیتا ہوں۔ ضمانت دی اللہ کے رسول نے، انا زعیم لبیت فی ربضۃ الجنہ، میں ضامن ہوں اس بات کا کہ جنت کے ربضہ میں، اس کا کئی معنی کسی نے وسط کیا، کسی نے شروع کیا، یعنی جنت میں ضمانت اللہ کے رسول نے دی کہ میں جنت میں محل کی ضمانت دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو حق پہ ہونے کے باوجود اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، صرف اس لیے کہ جھگڑا اور فساد کھڑا نہ ہو، میں محمد اس کو جنت میں محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ لا ضرر فی الاسلام، اسلام میں کسی کے لیے کوئی نقصان کا معاملہ نہیں ہے۔ اب آئیے دوسری چیز کی طرف، دوسرا پہلو، اپنے فائدے کا تو ہر کوئی سوچتا ہے، اپنے بھائی کے فائدے کا بھی سوچنا ہے۔ ولا ضرار، اگر اپنے آپ کو فائدہ دینا ہے تو پھر اپنے بھائی کا بھی نقصان نہیں کرنا۔ ایک حدیث ہے، ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں اس حدیث کو بطور میزان آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو ذرا اس میزان میں ڈال کے چیک کرنا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس نے آگے کہا اللہ کے رسول میں بڑا سیدھا سادہ بندہ ہوں، تجارت کرتا ہوں اور مجھے ڈر ہے کہ لوگ مجھے دھوکہ دے دیتے ہیں، لوگ مجھے دھوکہ دے دیتے ہیں، تو اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا جب بھی تمہارے پاس کوئی چیز خریدنے کے لیے آئے یا تمہارے پاس کوئی چیز بیچنے کے لیے آئے تو تم ایک جملہ کہہ دیا کرو، لا خلابہ، کہ بھائی کسی طرح کا کوئی دھوکہ نہیں ہوگا، نہ لینے میں نہ دینے میں، لا خلابہ، دھوکہ نہیں ہوگا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کسی دکاندار کے پاس جائیں اور اسے جا کے کہیں میرے بھائی مجھے ایک ایسی چیز دے دو جو تمہاری نظر میں بہترین ہے۔ ہوتا ہے نا کئی دفعہ انسان جا کے دکاندار کو کہتا ہے کہ میرے بھائی
مجھے 2 4 6 آئٹمز وہ دکھاتا ہے بندہ، اسے کہے یار جو تمہیں بہتر لگتی ہے وہ مجھے دے دو، جو تم بہتر ریکمینڈ کرتے ہو مجھے دے دو، کہ یہ تم سمجھتے ہو یہ اچھی ہے اپنی استعمال میں، اپنی کوالٹی میں یہ بہترین ہے، یہ دے دو۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اس دکاندار کو ایک ذمہ داری دے رہے ہیں کہ بھائی تو امین ہے، امانت دار ہے، لہذا میں یہ عمل تیرے اوپر چھوڑتا ہوں کہ جو تم میرے لیے چیز ریکمینڈ کرے گا وہ تیرے اعتبار سے بہترین ہوگی۔ آپ نے بھی تجربے کیے ہوئے ہیں، ہم نے بھی، کہ اللہ کی قدرت سے وہ اس چیز سے کہیں زیادہ گھٹیا ہوتی ہے جو ہم خود پسند کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری فطرت میں دھوکہ بیٹھا ہوا ہے، جبکہ وہ صحابی کو اللہ کے رسول یہ میزان دے رہے ہیں کہ تو نے صرف اتنا جملہ کہنا ہے کہ بھائی اگر کوئی چیز مجھ سے لے رہے ہو میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا، اور تم مجھے کوئی دے رہے ہو تو تم مجھے دھوکہ نہ دینا۔ یہ بات کوئی معمولی بات نہیں، آپ نے اس بندے کو اللہ کی عدالت میں کھڑا کر دیا ہے۔ اگر دھوکہ دو گے تو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں تم جواب دہ ہوگے۔ کون سوچتا ہے ان چیزوں کو؟ یہی 2 باتیں اپنے سامنے رکھیں، احب لاخی ما تحب لنفسک، اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اللہ کی قسم وہ دکاندار کبھی بھی وہ چیز اپنے گھر لے کے نہیں جائے گا جو اس نے تمہیں دی ہے، اپنے گھر وہی لے کے جائے گا جو اس کی نظر میں بہترین ہوگی۔ اپنے گاہک کو جس کی وجہ سے اللہ اسے رزق دے رہا اس کو اچھی چیز کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ فطرت میں دھوکہ بیٹھا ہوا ہے۔ آج آپ کسی کو کہیں میرے بھائی دیکھو اس چیز کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، مجھے دھوکہ نہ دینا، جو صحیح چیز ہے وہ مجھے دے دو، اللہ کی قسم وہ دھوکے سے باز نہیں آئے گا۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرما دیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات تاجر کے بارے میں کہی اور بہت بڑی بات کہی، آپ نے فرمایا تاجر فاجر الا ان یکون ہاکذا وہاکذا، یہ تاجر جو ہوتا ہے یہ فاجر ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، گناہ کرنے والا ہوتا ہے، ظلم اور زیادتی کرنے والا ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے رستے میں 2 ہاتھوں سے اللہ کے رستے میں لوٹاتا رہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں خاص طور پہ تاجروں کو مخاطب ہو کے کہا، یا معشر التجار علیکم بالصدقہ، اور تاجروں کی جماعت صدقے کو لازم پکڑ لو۔ کیوں؟ کیونکہ فرمایا تم اکثر اپنی چیزوں کو بیچنے میں جھوٹ بولتے ہو، جھوٹی قسمیں بھی اٹھاتے ہو، دھوکہ بھی دے دیتے ہو، اس لیے فرمایا یہ صدقے کا عمل تمہارے اس عمل کو پاک اور صاف کر دے گا، اور تمہارا یہ عمل ممکن ہے کہ اللہ تمہارے اندر ایسی تبدیلی پیدا کر دے کہ تم اپنے آپ کو دھوکے سے بچا لو۔ اس لیے میرے بھائی یہ صرف ایک تجارت کی بات نہیں، زندگی کے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر سبق میں، ہر موڑ پہ یہ اصول یاد رکھ لیجئے، ہر کوئی اپنے لیے تو خیر چاہتا ہے، لیکن آپ سب سے بہترین تب ہیں جب آپ اپنے بھائی کے لیے خیر خواہ ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، من ضار اللہ علیہ، جو بندہ کسی کا نقصان چاہتا ہے یاد رکھو اللہ اس کو اس نقصان میں مبتلا کر دے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ حرام کے ذریعے کمایا ہوا مال پھر کس طرح لٹتا ہے، ایسی بیسیوں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہم عبرت پکڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان ہمارے کام کو خوبصورت بنا کے ہمیں دکھا دیتا ہے کہ نہیں وہ تو اس طرح کر رہا تھا، تو اس طرح کر رہا ہے لہذا تو ٹھیک ہے، حالانکہ وہ بھی غلط کر رہا ہے، یہ بھی غلط کر رہا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک بات کہی، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو بھی اور آپ سے پہلے جتنے لوگوں کو ہم نے کتاب دی سب کو ہم نے ایک نصیحت کی، آپ کو بھی یہ نصیحت کر رہے ہیں، اور وہ نصیحت کیا ہے؟ ان اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہنا، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ تقوی کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے خیر اور بھلائی کے رستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ ہم تباہی کی طرف کب جاتے ہیں؟ جب ہمارے دل سے تقوی نکل جاتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو تباہی میں کب ڈالتے ہیں؟ اپنی تباہی کے سودے کب کرتے ہیں؟ جب ہم اپنے دل سے تقوی کو نکال کے پھینک دیتے ہیں۔ اور تقوی زاد کل مسیر،
ہر مومن جو اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے اس کا سب سے بہترین زاد، سب سے بہترین اگر زندگی کی کوئی چیز اس کے پاس ہے تو وہ اللہ کا تقوی ہے۔ اللہ کے تقوی کو ہر حال میں لازم رکھو۔ اگر کوئی بھائی کسی کو دھوکہ دیتے وقت صرف اتنی بات سوچ لے کہ دھوکہ میرے گھر کی چیز ہے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ دھوکہ اس سدائے ہوئے کتے کی طرح ہے جو کبھی بھی اپنے مالک کے گھر کو نہیں چھوڑتا۔ جس کو دھوکہ دو گے یہ کتے کی طرح گھوم پھر کے آپ کے گھر میں واپس آئے گا۔ اور اس سے بھی بڑی بات جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من ضار ضار اللہ علیہ، جو بندہ کسی بندے کو نقصان پہنچانا چاہے گا یاد رکھو اللہ رب العزت اس کو نقصان میں مبتلا کر دیں گے۔ ومن شاق شاق اللہ علیہ، اور جو بندہ کسی کو مشقت میں ڈالے گا، کسی کو مصیبت میں ڈال دے گا، کسی کے لیے تکلیف کے اور کانٹے بچھانے کے معاملے کرے گا، شاق اللہ علیہ، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت اسے مشقت اور مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ اور یہ ایسی مثالیں ہیں جو ہمارے سامنے زندہ جاوید موجود ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے اس مختصر وقت میں یہ جو میں نے چھوٹی سی حدیث آپ کو سنائی ہے، اس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پتہ کیا کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص سمجھنے والا ہو تو اس حدیث سے بڑھ کے کوئی بہترین اصول اپنی زندگی کو بہترین بنانے کا انسان کو مل ہی نہیں سکتا، کہ جہاں تم اپنے لیے خیر چاہتے ہو، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے لیے خیر کا معاملہ کرو، اپنے لیے خیر کے متلاشی رہو، اپنے لیے خیر والی باتیں کرو، اپنے لیے خیر سوچو، اپنے آپ کو بھی تکلیف میں اور مصیبت میں مبتلا نہ کرو۔ اور ساتھ ہی کیا کہہ دیا، صرف اپنا نہیں سوچنا، اپنے بھائیوں کے بارے میں بھی سوچنا ہے، اپنے بھائیوں کے بارے میں بھی یہ فکر رکھنی ہے کہ اگر میں اپنے لیے تکلیف اور برائی کو اور بری چیز کو پسند نہیں کرتا تو یہی جذبہ میرے دل میں میرے بھائی کے بارے میں بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بہترین ایمان والا بنائے۔ اور یہ ایمان کی نشانیوں میں سے، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا احب لاخی ما تحب لنفسک، جو اپنے آپ کے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ کیا ملے گا؟ تکم مؤمنا، یہ تمہارے مومن ہونے کی دلیل ہے، تمہارے ایمان کے کامل ہونے کی اور بہترین ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس درجے پہ فائز فرما دے، ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے خیر خواہ بنائے، ہمیں اپنے بھائیوں کے لیے خوش خواہ بنائے، خیر والا بنائے، نہ کہ اپنے بھائیوں کے لیے شر والا بنائے۔ اور آخر میں ایک حدیث سن لیجئے، اور بھی بات واضح ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی، کن مفاتیح للخیر ومغالیق للشر، خیر کی چابیاں بنو، بن سکتے ہو تو کیا بنو؟ خیر کی چابیاں بنو۔ اللہ خیر کو تمہارے ہاتھوں پر جاری کر دے، تمہارے ہاتھوں سے خیر کے رستے کھول دے، یہ ہے کامیابی، یہ ہے مومن کا مقام۔ مغالیق للشر، مومن شر کا ذریعہ اور سبب نہیں ہوتا، بلکہ مومن کون ہوتا ہے؟ شر کو تالے لگانے والا ہوتا ہے۔ مومنوں کی وجہ سے اللہ شر کو تالے لگا دیتا ہے۔ کبھی کسی کے سامنے جھک کے معافی مانگنی پڑے اور اس کی وجہ سے خیر آ جائے، اللہ کی قسم یہ کائنات کے بہترین عملوں میں سے ایک عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ضمانت دی کہ جو بندہ اللہ کے لیے جھکنا جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، الا رفعہ اللہ، یہ جھکنا اس کو اللہ رب العزت ترقیاں اور عزتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے خیر والے بنیں، شر والے نہ بنیں۔ اپنے لیے خیر اگر پسند کرتے ہیں تو اپنے بھائیوں کے لیے بھی خیر پسند کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں خیر کا داعی بنائے اور شر کے رستے میں اللہ ہمیں رکاوٹ بنائے، شر کو ختم کرنے والا بنائے اور خیر کا داعی بنائے اور خیر کو پھیلانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔